لولا أن هدانا الله فنحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله جل جلاله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله جل جلاله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں، اپنے جاننے میں کسی سبب کا محتاج نہیں، اپنی خبرگیری رکھنے میں ذرائع کا محتاج نہیں، بغیر ذرائع کے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور بغیر وسائل کے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور بغیر آنکھ کے وہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کیڑے کو پیدا کرنے کے بعد کیڑے کا علم، کیڑے کی خبر، کیڑے پر نگاہ، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اس کی نگاہ میں ایک کیڑا اور جبرائیل برابر ہے۔ جبرائیل اگر اس کی مخلوق ہے تو ایک کیڑا بھی اس کی مخلوق ہے۔ اے اسرائیل، کبھی تم نے اپنی مرضی سے کسی کی جان قبض کی؟ فرمایا اللہ کی قسم، آج تک ایک مچھر کی جان بھی اپنی مرضی سے نہیں نکالی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الا لہ الحکم الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اس کا کام، پیدا کرنے کے بعد نظام کا چلانا بھی اس کا کام۔ وہ چاہے گا تو مچھر کا پر ٹوٹے گا، وہ نہیں چاہے گا تو مچھر کا پر نہیں ٹوٹے گا۔ فرعون کی فرعونیت کو ڈبونے میں وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں، براہ راست پانی کو حکم دے رہا۔ نمرود کی نمرودیت کو ختم کرنے میں وہ فرشتوں کا محتاج نہیں۔ پہاڑوں سے بھی بلند شعلوں والی آگ کو یا نارو کونی بردن و سلاما براہ راست حکم دیا ہے، کسی فرشتے کو استعمال نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اس کی نگاہ، اس کا علم، اس کی خبر اور اس کی قدرت بالکل یکساں چلی۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ انبیاء تھے، انبیاء کے ساتھ تو معاملہ یہی تھا۔ خولہ بنت ثعلبہ کو اس کے شوہر نے زہار کر دیا۔ زہار اپنی بیوی کو ماں کہہ دو، بہن کہہ دو، بیٹی کہہ دو، کسی ایسی رشتہ داری کے ساتھ منسوب کر دو جو آپ پر حرام ہے، تو وہ زہار کہلاتا ہے۔ حضور کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے میرے شوہر نے زہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بی ہو گیا؟ کہنے لگی اللہ کے رسول کیسے ہو گیا؟ میں حسین تھی، اس نے مجھ سے نکاح کیا، میں مالدار تھی، اس نے مجھ سے نکاح کیا، میرا حسن، میری جوانی، میری طاقت، میرا مال سب لگ گیا، میں اس کے درجنوں بچوں کی ماں بن گئی، بوڑھی ہو گئی، حسن چلا گیا، مال چلا گیا، اب یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں، میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بی ایک چیز ہو گئی، اس میں کیا کروں؟ یہ اب بحث کر رہی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں حضور کا حجرہ جو آج بھی زمین پر باقی ہے، عائشہ تیرے قربان صدقے، 9 ازواج مطہرات کے حجروں میں سب کے حجرے مسجد کا حصہ بن گئے۔ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ آج بھی قائم ہے۔ یہی حجرہ تھا، یہی جگہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خولہ ایک کونے میں بیٹھی ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ اس کی وہ چیما گوئی اور اس کی خسر پھسر، اس کی بحث مباحثے کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سن رہی کہ حضور کہتے میں کیا کروں، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیں میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، حضور ہیں
خولہ ہے. خولہ کی آواز اس حجرے میں بیٹھی ام المؤمنین عائشہ کے کان میں نہیں پڑی, ساتوں آسمانوں پہ اللہ نے سنی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ کہتے ہیں میں نے سن لی, میں نے قد سمع اللہ, میں نے سن لی قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اس عورت کی بحث جو آپ کے ساتھ الجھ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں, واللہ یسمع تحاورکما, آپ دونوں کا مباحثہ اللہ پاک دونوں کا مباحثہ سن رہے. نبیوں سے ہٹ کر یہ تو امتی ہے, اور امتی ہونے میں بھی ایک عورت ہے لیکن دل کی سچی ہے. کیا خولہ کی سنتے ہیں؟ اللہ میری آپ کیوں سنیں گے؟ خولہ کا پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے, میرا آپ کا پیدا کرنے والا کوئی. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کائنات کو بنایا, وہ اس چونٹی کی بھی سنتا ہے جو کسی تنہا غار کے اندر اندھیرے میں کالے پتھر پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چل رہی ہے تو اس کی پاؤں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے, اس کے دل کے ارادوں کو جان رہا ہوتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات زمین پر بسنے والوں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جس پر اللہ رحمت کی نگاہ ڈال کر بارش کر دے. یہ چونٹی پاؤں اٹھاتی ہے, ہاتھ اٹھاتی ہے جو اس کے ہے, اور یہ مانگتی ہے اللہ بارش برسا دیتے. وہ قدرت والا رب, وہ طاقت والا اللہ, جب کائنات کو بنایا وہی قدرت طاقتیں رکھتا تھا, وہ آج بھی ہے اور قیامت تک بھی اس کی قدرت طاقت میں فرق, کمی, کمزوری, ناتوانی, ضعف. اس اللہ نے مجھ اور آپ پر دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے سب سے پیارے, سب سے افضل, سب سے برگزیدہ, سب سے مطہر, سب سے پاک, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل, سب سے اشرف, سب سے اکرم نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فرض کیا ہے. اس کی محبت کے بغیر خدا نہیں ملے گا, اس سے تعلق کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے, کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت میں کی تو حضور نے فرمایا لما وسعہ, موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے آپ کو تمام جہانوں سے اشرف, اکرم, افضل, اعلیٰ بنایا, سب سے آخر میں بھیجا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء, میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی, وانتم آخر الامم, تم آخری امت ہو, لا امت بعدکم, تمہارے بعد قیامت تک کوئی امت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا, پوچھا گیا ایمان کیا ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں. محبوب تر, ایک ہے محبوب, ایک ہے محبوب تر. محبوب بہت سارے ہوتے ہیں, محبوب تر ایک ہوتا ہے. محبوب تر جسے خدا ایک ہے, مصطفیٰ ایک ہے, مجتبیٰ ایک ہے, تو محبوب تر ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ ہے. محبوب تر کے معنی اس کے لیے دوسرے محبوبوں کو چھوڑنا آ جائے. محبوب تر دوسرے محبوبوں کو اس کے لیے چھوڑنا آ جائے. جب مقابلہ دوسرے محبوبوں کا ہے تو تمام محبوبوں کو چھوڑ سکے اس ایک محبوب کے لیے جو محبوب تر ہوگا, محمد رسول اللہ. جب تک کہ کسی کو محبوب تر نہ ہو جائے, فرمایا لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. انسان کو سب سے زیادہ محبت والد سے ہوتی ہے, بیٹے سے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد لوگوں سے ہوتی ہے. کائنات میں ہر چیز کو آپ نے شمار فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا واللہ یا رسول اللہ انت احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین الا نفسی بین جنبی. سب سے محبوب ہے لیکن اس دل سے زیادہ محبوب نہیں جو میرے پہلو میں ہے. آپ نے فرمایا واللہ یا عمر لا یؤمن, مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں سب سے محبوب نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول سارے جہان سے حتیٰ کہ اس چیز سے جو میرے پہلو میں اس سے بھی آپ میرے لیے محبوب تر ہے. آپ نے فرمایا الان یا عمر, اے عمر اب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان صادق کیا ہے, سچا مومن کون ہو سکتا ہے, کامل مومن کون ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. آپ سے پوچھا کہ اللہ سے محبت کی کیا علامت ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرے. آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرے. پوچھا گیا کہ آپ سے محبت کی علامت کیا ہوگی, کیا پتہ چلے گا کہ آپ سے محبت ہے. ہر آدمی کہے گا میں محبت کرتا ہوں, ہر آدمی کہے گا کہ میں محبت کرتا ہوں. اللہ ہمیں محبت نصیب فرما دے, اللہ ہمیں محبت. اس لیے کہ دنیا بیت جانی ہے, کوئی جھونپڑوں میں بیتے گا, کوئی محلوں میں جائے گا, کوئی ریڈی چلائے گا, کوئی گاڑی پہ بیٹھنے والا ہوگا, کوئی سائیکل کا سوار ہوگا, کوئی F16 چلائے گا. بیت جائے گی, بیتنے والوں کی ہر ایک کی بیتنی ہے, بیت جائے گی. سوکھی روکھی کھا کے بان کی چارپائی پہ سونے والا بھی جیل کی کوٹھیوں اور سلاخوں میں بیت جائے گی, اور محلوں میں اور ریشم اور زربخ پہ بھی زندگی بیت جائے گی, بیتنے والوں کی بیت جائے گی. لیکن معاملہ آگے کا ہے, معاملہ اور وہ اصل ہے, یہ کچھ نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے قیدی لایا گیا, اس کے قتل کا حکم تھا. جلاد کو حکم دیا کہ قتل کر ڈالو. جلاد نے تلوار نکالی, اس کی چمک لہرائی, دربار والے رس گئے. قیدی اطمینان سے کھڑا, اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت, میں ایک بات کہتا ہوں اس کو ذرا سن لیں, پھر آپ جو چاہیں کریں. بادشاہ نے کہا کو. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے, آپ بادشاہ ہیں, آپ کو اختیار ہے, میں ایک مجبور ہوں, بے بس ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, طاقت نہیں ہے. میری گردن اڑانا 2 سیکنڈ میں آسان ہے, لیکن یہ جو آپ کا حکم ہے میری گردن کا اڑنا ہے, میرا مرنا ہے, تو بیت جائے گا, مجھ پر گزر جائے گی, اور یہ عمل باقی رہے گا, یہ عمل باقی رہے گا. آپ اس سے بہتر کام کر لیں, آپ درگزر کر دیں, اپنے حکم کو واپس لے لیں, مجھے رہا کر دیں, یہ عمل بھی باقی رہے گا, یہ عمل بھی باقی رہے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا گناہ آپ کے سر پہ رہے, میں نہیں چاہتا آپ کا میرا گناہ آپ کے سر پہ رہے. تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس نے اپنے آخر وقت میں سب سے بہتر بات کہی, اپنے آخر وقت میں سب سے بہتر بات کہی, واقعتاً ایسا ہے. تو بیت جائے گی, کیا ہوگا, ہوا چلتی ہے, صحرا پہ بھی گزر جاتی ہے, اور لہلہاتے کھیتوں پر بھی گزر جاتی ہے, اور باغوں کے اوپر سے بھی گزر جاتی ہے. گزرنے کو وہ گزر گئی, لیکن کہیں سے خوشبوئیں اٹھا گئی, کہیں سے بدبو اٹھا کے ساتھ لے گئی, کہیں سے کچھ اس کے ساتھ شامل ہوا, کہیں سے کچھ شامل ہوا. بیت جانی ہے, یہ بیت رہی ہے اور بیت جائے گی. معاملہ آخر کا ہے, وہاں کیا بنے گا. ہم ہندوؤں کی طرح تو عقیدہ نہیں رکھتے کہ مر گئے اور کھپ گئے, ختم ہو گئے, چھٹی ہو گئی, اور ہم ملحدوں کی طرح تو عقیدہ نہیں
دیکھتے مشرکوں کی طرح تو عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آج کا بویا کل کاٹ رہے ہیں, آج جو کچھ کیا وہ کل سامنے آئے گا. رب ذوالجلال کی قسم, محمد الرسول اللہ کی محبت کے بغیر موت آ گئی تو خسارے کی موت ہے, قبر جہنم کا گڑھا ہوگا, دیکھتی آگ ہوگی. یہ وہ قید خانہ ہے جو آج کے قید خانوں کو بھول جائے گا. ان سلاخوں کے پیچھے سے چھوٹنا نصیب نہیں ہوگا, سفارش نہیں چلے گی, رشوت نہیں چلے گی, دوستی کام نہیں آئے گی. لفاظی, چرب زبانی, عہدہ, منصب, طاقت, قوت, یہ تو فرعونیت زمین کے اوپر ہے. قبر کے اندر ہوا نکل جاتی ہے. فرعون سے آج جا کے پوچھو, تیری فرعونیت اور تیرے مصر پر دبدبہ جو تو کہتا تھا, أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي, قرآن گواہی دیتا ہے اس کے عقل کی بدبو آج بھی ہے کہ وہ کہتا تھا أليس لي ملك مصر, مصر تو میرا ہے, وهذه الأنهار تجري من تحتي, سارا نظام میرا ہے, میرے سامنے کون بول سکتا ہے؟ آج جا کے اس سے پوچھو تیرا کیا حال ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے ہم نے رکھ دیا. اس کی عقل اس کو بچا نہیں سکی, اس کی حکومت اس کو بچا نہیں سکی, اس کی طاقت اس کو بچا نہیں سکی, اس کا فہم, اس کی فراست, اس کی سوچ, اس کی تدبیر اس کو بچا نہیں سکی. ذکی ترین, ذہین ترین انسان تھا فرعون, لیکن اس کی ذہانت اس کو خدا کے مقابلے پہ لے آئی, اس سے خدا کا مقابلہ کروایا, وہ خود خدا بن بیٹھا. اور خدا بھی ایسا تھا کہ دن کو تو لوگوں کے اوپر روب جاتا تھا, رات کو جا کے خدا کے سامنے روتا تھا کہ تجھے پتا ہے میں کتنا بدماش ہوں, لیکن میری لاج رکھ لے. حدیث میں آتا ہے روزانہ یہ پابندی سے کرتا تھا. اور کمال دیکھے اس حلیم ذات کا, اس کریم ذات کا, اس مہربان ذات کا, اس محبت کرنے والی ذات کا کہ اس کی تمام عقل کو وہ پردہ ڈال دیتا تھا اور اس کے رات کے رونے کو وہ قبول کر لیتا تھا اور مان لیتا تھا. اس نے مصر سے دور نہر کے کنارے پر ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی, پوری رات اس میں روتا تھا اور اس میں کہتا تھا کہ تجھے پتا ہے میں کیا ہوں, لیکن میری لاج رکھے اور مجھے پکڑنا مت. جب پکڑ کی باری آئی تو جبرائیل امین کو راستے میں کھڑا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو راستے میں کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد جب یہ رات کو آیا تو جبرائیل امین ایک انسان کی صورت میں کھڑے تھے اور اس سے پوچھا کہ میں تم سے بات پوچھتا ہوں, اس کا جواب دو. اس نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک آدمی کتا پالے, ایک آدمی کتا پالے اور وہ کتا آگے بڑا ہو کر پھر وہ اپنے مالک کو کاٹے, اس کو بھونکے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا مٹی لے کے اس کے منہ میں بھر دو. جبرائیل امین نے پھر پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جب آدمی کتا پالے اور آگے بڑھ کر پھر وہ اپنے مالک کو کاٹے, اس کو بھونکے, اس کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ مٹی لے کے اس کے منہ میں بھر دو. تیسری مرتبہ پھر پوچھا, اس نے یہی جواب دیا. جب اس کے غرق کرنے کی باری آئی اور 20 سمندر کے اندر جب اس کو اللہ پاک نے وہ پکڑا تو اسرائیل پہنچے, اس وقت اس نے کہا, اس وقت اس کی زبان سے نکلا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جبرائیل امین کی مٹھی میں خاک تھی, اس کے منہ میں ڈالی اور کہا الآن وقد عصیت, اب تم کہتے ہو اس سے پہلے تم بکواس کر چکے, بدماشی کر چکے, شرارت کر چکے, نافرمانی کر چکے, رب کو ناراض کر چکے, اب گنجائش نہیں ہے. وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد ڈبو دیا اور خاتمہ کر دیا. میرے محترم دوستو, بیت جانیے فرعون پر بھی بیتی, نمرود پر بھی بیتی, ابو جہل پر بھی بیتی, عتبہ پر بھی بیتی, ولید پر بھی بیتی. وہ ابو جہل جو کہتا تھا مجھ جیسا سردار کوئی نہیں, مرتے وقت بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موسیٰ کا فرعون تھا, ایک میری اس امت کا فرعون تھا. موسیٰ کا فرعون پھر بھی کچھ لچک رکھتا تھا, میری امت کا فرعون اس سے بڑا تھا, میری امت کا فرعون اس سے بڑا تھا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرنے کے وقت
ایمان کی بات کر لی اور وہ ڈر گیا. لیکن اس امت کا فرعون ابو جہل جب میدان بدر کے اندر لٹا ہوا تھا اور اس کی گردن اڑائی جا رہی تھی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر سوار تھے. فرماتے ہیں کہ میں تلوار مارنے والا تھا. اس نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے زمانے میں مکہ معظمہ میں لوگوں کی بکریاں اجرت پر چلایا کرتے تھے اور ان کا لقب ابن عبد تھا. کہا ابن عبد میری گردن ذرا اور نیچے سے کاٹنا, سر بڑا نظر آئے, پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے. مرتے وقت بھی اس کو آخرت کا ڈر, اللہ کے سامنے پیشی کا خوف نہیں آیا, وہ نہیں گھبرایا, وہ پریشان نہیں ہوا. اس کی فرعونیت فرعون موسیٰ سے زیادہ تھی, اس لیے کہ وہ ڈر گیا تھا. یہ نہیں ڈرا, کہتا ہے کہ گردن ذرا نیچے سے کاٹنا, سر بڑا نظر آئے کہ یہ سردار کا سر ہے. ایسی اکڑ, ایسی اکڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن صادق, مومن کامل وہ ہے جس کو اللہ کی محبت ہو. پوچھا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے محبت ہو. کو اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ سرمایہ ہے, یہ سرمایہ ہے, یہ سرمایہ ہے. کچھ بھی نہ ہو, دامن میں محبت, محمد کی محبت ہو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, شرط اول, بات یہ نہیں ہے, شرط اول. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ سجدے نامکمل ہیں, حج نامکمل ہیں, روزے نامکمل ہیں. ابن سبا کی طرح ماتھے پر سجدوں کے نشان سجے ہوں گے, وہ محمد کی محبت سے دل خالی ہوگا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, یہ سجدے اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے, جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. اسلام ہے ہی نہیں بغیر محمد کی محبت کے. اسلام نام ہی ہے محمد کی محبت کا, تعبیر ہی اس کی محمد کی محبت ہے. خبیب بتاؤ, ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں اور تمہاری جگہ پر محمد رسول اللہ کو سولی چڑھا دے, کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو؟ کہنے والے سولی پہ چڑھ رہے, سامنے سولی ہے, سامنے دار ہے, سامنے موت ہے, اور پتہ چل رہا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور ختم کر دیں گے. اس وقت ایک جملہ منافقانہ کہہ دیتے, مغرب خوش ہو جاتا, یورپ خوش ہو جاتا, وہ باپ خوش ہو جاتے. خبیب یہ جملہ کہہ دیتے, لیکن عشق تھا, محبت تھی. کہنے لگے ظالمو, خبیب کو یہ بات بھی گوارا نہیں, خبیب کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا ہو اور محمد رسول اللہ کے کانٹا چبھ جائے, محمد رسول اللہ کے کانٹا چبھ جائے. صحابی لرزتے, کانپتے, کانپتے پہنچ گئے, پورے بدن پر لرزہ تاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول, گھر گیا, اچانک ایک سوچ آئی. سوچ یہ تھی کہ اب دنیا میں جب بھی دیدار کی طرف ہوتی ہے دوڑ کے آ جاتے ہیں, آپ کی جبین اطہر پر نگاہ پڑتی ہے, سکون اور قرار آ جاتا ہے. دن میں رات میں جب بھی چاہتے ہیں دوڑ کے آ جاتے ہیں, آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, سکون آتا ہے, قرار آتا ہے, فرحت مل جاتی ہے, سکون حاصل ہو جاتا ہے. آج میں جا کے گھر میں لیٹا, چارپائی پہ لیٹے لیٹے سوچا کہ دنیا میں تو یہ بات ہے, جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے. قیامت میں آپ تو امام الانبیاء ہیں اور ہم ایک ادنا درجے کی امتی ہیں, اور جنت میں آپ کا دیدار کیے بغیر گزرے گی کیسے؟ وہاں کیا بنے گا؟ آپ کا دیدار کیا ہوئے بغیر کیا کریں گے؟ وہ تو جنت مزہ نہیں دے گی. ہاں, یہ تھے رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ محمد رسول اللہ کی محبت میں یہ تڑپے ہیں, ترسے ہیں. یہ انہوں نے بھوکوں کو, پیاس کو, انہوں نے اولاد کی قربانیوں کو, گھر بار کو,
ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا ہے. یہ وہ تھے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. اے مدینے والو، یثرب والو، تم محمد کو لے کے جانا چاہتے ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مینا میں عقبہ اولا کی یا دوسری عقبے کی تقریر ہے اور کہا کہ تم ان کو لینا چاہتے ہو. محمد اپنے خاندان میں ہے، جیسا کیسا بھی ہے، ہم اس چیز کو بڑھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. ہر طرح کی اس مخالفانہ مخاصمانہ دشمنیوں کو ہم جھیل رہے ہیں، لیکن محمد پر آنچ نہیں آنے دے رہے. تم لے کے جا رہے ہو تو اس بات کا عہد کرو کہ پھر تم نے اپنے بچوں سے، اپنے گھروں سے، اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ان کی حفاظت کرنی ہوگی. ان پر آنچ نہیں آنے دینی. اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رب کی قسم ہے، ہم دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے محمد رسول اللہ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اپنی جانوں سے گزر جائیں گے، محمد پر آنچ کر کے دکھا. محبت تھی. آپ نے فرمایا کہ ایمان سچا وہ ہے، ایمان کامل وہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو. اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ مجھ سے محبت ہو. اللہ کے رسول آپ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ ملے گا کہ آپ سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری اتباع کرنا، میری سنتوں کو محبوب رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، میری پسند کو اپنی پسند بنانا، میری ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا. میری محبت کی وجہ سے محبت ہو اور میری نفرت کی وجہ سے دشمنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں علاقے کا. نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا ہے تو محبوب ہے، یہ محمد رسول اللہ کا نہیں تو یہ مبغوض ہے. آپ نے فرمایا بہت ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جو اس سے محبت رکھے گا وہ ایمان والا ہے. اور سے بہت پہاڑ ہے، پتھر ہے، بہت جنت کا پہاڑ ہے حضور کی محبت کی وجہ سے. عیر یہ بھی مدینہ منورہ کے کونے کا پہاڑ ہے. عیر اس کی شکل کیسے کی ہے؟ کہا کہ عیر ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم عیر سے نفرت کرتے ہیں. عیر جہنم کا پہاڑ ہے. اگر پہاڑ اور پتھر محبت کی بنا پر جنت اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے اس کی محبت کا مکلف بنایا، تو کیا وہ ان کی محبت کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا محبوب بنایا. جو حضور کو محبوب بنائے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فَاتَّبِعُونِي محمد کے رنگ میں رنگ جاؤ، محمد کے رنگ میں رنگ جاؤ. دنیا کو دکھا دو ہم محمدی ہیں، دنیا کو بتا دو ہم محمدی ہیں. ہم کسی قوم اور کسی علاقے کسی زبان والے نہیں، ہم تو محمد رسول اللہ محمد عربی کے ہیں. ہمارا سب کچھ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم جیتے بھی ان کے ہیں، ہم مر کے بھی قربان اس موت پر جو موت محمد عربی کے نام پر ہو، ان سے منسوب ہو، ان کی محبت میں ہو، ان سے تعلق میں ہو، ان کی نسبت سے ہو. اور حسرت اور افسوس اس موت پر کہ جو موت کسی اور نسبت کی ہو. کون مرا یہ اعلان کرنے پر سنا کرے، کون مرا؟ فلاں مرا. یہ نسبت ہے، یہ صرف دنیا کی نسبت نہیں، یہ اوپر سے گونجنے والی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے اور آسمان دنیا پر بھی گونجتی ہے. اس لیے اپنی نسبتوں کا خیال کرو. سردار بن کے نہ مرو، ڈاکٹر، انجینئر اور سندھی، بلوچی، پٹھان، فلاں فلاں بن کے نہ مرو. فلاں قاری صاحب مر گئے، فلاں مولوی صاحب مر گئے، فلاں تبلیغی صاحب مر گئے، فلاں مسجد والے مر گئے، پہچان اس کی مسجد تھی. فلاں حافظ صاحب مر گئے، یہ پہچان ہے، یہ نسبت ہے.
اور یہ نسبت سلف یہاں نہیں ہے، یہ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. اللہ اس نسبت کو سچا کرتا ہے. یہ زبان خلق نہ قار خدا، زبان خلق نہ قار خدا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کامیاب ہے ناکام ہے؟ فرمایا کہ جب لوگوں کو دیکھو کہ اس کا تذکرہ بھلائی سے کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ اچھا ہے، اور برائی سے کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ خطرے کا ہے. اس لیے کہ یہ زبانیں نہیں بول رہی، خدا بلوا رہا ہے. زبانیں نہیں بول رہی، خدا بلوا رہا ہے. کسی کا جنازہ پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، کسی پر لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ فیصلے آسمان کے ہیں، زمین کے نہیں ہے، یہ طاقتوں کے نہیں ہے، یہ نظاموں کے نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے کو روک نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ زمین آسمان کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہوتی ہے. ایک ایسی ہے کہ زمین بھی کہتی ہے دفع کرو، دفع کرو، میرے پاس نہ رہنا. اور جب اس کو ڈالا جاتا ہے کہتے ہیں آپ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتے ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ درجہ ہمیں حاصل ہو جائے. حاصل ہونے سے کامیابی ملے گی. اس کے حصول کے بغیر یہ ہم دھوکے والی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم جن خوابوں میں اور خیالوں میں مست ہیں، یہ خطرے والی بات ہے. یہ کیفیت دیکھو. ایک نکل بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایک ہے ابو بکر بننا، ایک ہے عمر بننا، ایک ہے عثمان بننا، ایک ہے علی بننا، ایک ہے صحابی بننا، تابعی بننا رضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. تو ابو بکر کوئی نہیں بن سکتا، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بن سکتا. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مراتب کیا ہے؟ اپنے دور کے تابعین سے کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شاگرد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، شاگرد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کے گھروں میں پلا بڑا، یہ بچہ جوان ہوا، یہ تابعی ہے اور اونچے درجے کا. اپنے تابعین سے کہتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ مراتب صحابہ کیا ہے، کہا کہ کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، حضور کے ساتھ اپنی زندگی بتانے والے اور اپنے شب و روز میں اپنی جانوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ مصروف رہنے والے، جنہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا، دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گھر دیکھا نہ بار دیکھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا نہ کسی غیر کو دیکھا، نہ جنگل دیکھا نہ صحرا دیکھا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے. انہوں نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، ان کے اونٹ یا گھوڑے کے راستے پہ دوڑتے ہوئے پسینے آئے اور اس پسینے میں ان کی ناک میں پانی آیا اور گرد اڑی، اس پانی کے ساتھ ملی، ریڑھ بنا. ہماری ساری زندگیوں کی عبادات ان کے گھوڑے یا اونٹ کی اس ناک کی ریڑھ کے برابر نہیں ہے. ابو بکر کون بنے گا، عمر کون بنے گا؟ لیکن فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے بننے کی تمنا تو کر سکتے ہو نا. ہاں، اس نیت سے تو کسی نے نہیں روکا نا. نیت المومن خیر من عملہ، اس کی نیت اس کے عمل سے اعلیٰ افضل ہوتی ہے. وہ ابو بکر بن نہیں سکتا، ابو بکر بننے کی تمنا کر سکتا ہے اور نیتوں پر مدار ہوگا. نیتوں پر کیا ہے؟ یہاں کی بات اللہ کے ہاں چلتی ہے. اس لیے ہم ابو بکر نہیں، ابو بکر بننے کی نیت کر سکتے، عمر نہیں بن سکتے، عمر بننے کی نیت کر سکتے، عثمان، علی نہیں بن سکتے، ان جیسا بننے کی نیت کر سکتے ہیں. ہم اس کے مکلف ہیں. اس لیے اس رخ کو اختیار کرنا ضروری، اس ماحول کو اپنانا ضروری، اس کے لیے کوشش کرنا اور سعی کرنا جس پر اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب فرمائے گا. وقتاً فوقتاً جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں. ابھی اللہ کے کرم سے اجتماع بھی گزرا اور کل انشاءاللہ عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک یہاں ترتیب ہے. بھائی ہر ایک حالات کو روکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں روکتا. میں بار بار عرض کرتا ہوں اعمال کو رو، حالات کو نہ رو. اعمال کو رو، اعمال کو رو، حالات کو نہیں رو.
حالات اعمال پر ہیں، ہم اعمال کو درست کرنے کی بات ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں اور حالات کو روتے ہیں۔ پھل کے اندر کا کیڑا وہ اس شاخ کا جو قصور نہیں ہے، جڑ کا ہے۔ دوا کہاں ڈالی جاتی ہے؟ دوا کہاں ڈالی جاتی ہے؟ پھل کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے دوا جڑ میں ڈالی جاتی ہے، پھل میں نہیں ڈالی جاتی۔ پھل کے اندر کا کیڑا جڑ سے نکلے گا۔ یہ جڑ ہماری اعمال ہے۔ حالات اوپر سے جو کیڑے دار ہو گئے ہیں، بدبودار ہو گئے، خراب ہو گئے، کوئی کس کو رو رہا تو نہیں رو، اس کو رو، پہلے اس کو پکڑو، اس کو رونا سیکھ لو۔ اور یہ ابھی تک ہمیں یہ رونا آیا نہیں ہے، یہ رونا ہمیں آیا نہیں ہے، اور نہ اس کے بارے میں خیال۔ ہم تو کہتے ہیں ہم پوتر ہیں، دودھ کے دلے ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہم تو کوئی گناہگار ہی نہیں ہے، تو روئے گا کس چیز کو؟ اس لیے پہلے اس چیز کو ہم اختیار کر لیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ وقتاً فوقتاً آواز لگتی ہے، حضرات تشریف لاتے ہیں اور بات ہوتی ہے، ہم اس میں اپنی اصلاح کی نیت سے، دیکھو یہ بات تو ذہن میں رکھو، کسی بھی مجلس میں یہاں بھی ہم بیٹھے یا کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی بھی مجلس میں بیٹھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بات کرنے والے کو دیکھا جائے اور اس کو دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میرا اس میں کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرنے والے کے لیے دیوار بھی کافی ہے، وہ اس سے بھی عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ نہ کرنے والا ہو تو جبرائیل قرآن پڑھائے تو تب بھی عبرت نہیں حاصل ہوتی۔ اس لیے ہم جب بھی کسی دینی مجلس میں کسی جگہ پہ شرکت کریں، اپنی اصلاح کی نیت لے کے جائیں کہ اللہ پاک اس مجلس اور اس بات سے اللہ پاک میری زندگی کو بدل دے، اور میری زندگی کے ذریعے سے اللہ دوسروں کی زندگی بدل، مجھے ہدایت کا سامان بنا دے۔ تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، عرض ہے کہ کل عصر سے لے کر انشاءاللہ اتوار کی ظہر تک یہاں ترتیب ہوگی، جتنا وقت مل سکے خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کے لیے جو ہے آمادہ کریں اور اس میں شریک ہو۔ اللہ کرے اللہ پاک اس مجلس کو، اس نشست کو ہماری بھی اور پورے گوش ندید والے اور پورے ملک والوں کے حالات کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔